الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین خواتین اسلام، پیارے بچوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، پاکیزگی، بزرگی اسی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم تمام کا خالق و مالک ہے، رازق ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے، اور ہم تمام کا حاکم ہے۔ اسی کی سلطنت میں ہم سب جیتے ہیں۔ وہ طاقتور ہے، اس سے بڑی طاقت کسی کی نہیں۔ ہم سب اس کے سامنے کمزور ہیں اور ہم اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ انگنت و لاتعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور اللہ کی بے انتہا رحمتیں سلامتیں نازل ہوں تمام صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، فقہاء و محدثین، سلف صالحین پر۔ حاضرین جمعہ، پیوستہ جمعہ ہم نے آپ کے سامنے جنوں سے متعلق کچھ بنیادی باتیں پیش کی تھیں کہ وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، اور ان سے افضل و ابتر اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا کیونکہ یہ ساری مخلوقات میں اشرف ہے، اور اسی طرح
طاقت کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو انسان سے بہت ہی زیادہ کمزور اللہ تعالیٰ نے جنوں کو بنایا ہے، لیکن مسئلہ اس کے برعکس نظر آتا ہے، اس کے الٹا نظر آتا ہے۔ جنوں کی طاقت دن بدن انسانوں پر غالب نظر آ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ انسانوں کا ایمان ہے۔ انسان کا ایمان جتنا مضبوط ہوتا ہے اور انسان جتنا اپنے آپ کو توحید سے جوڑ لیتا ہے تو وہ انسان بڑے سے بڑے جن پر بھی غالب آ جاتا ہے۔ جنوں کے حملے ایسے انسان کا کچھ نہیں بگاڑتے، لیکن جو مرد و خواتین انسانوں میں سے ہیں اور ان کا ایمان دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بعض کا تو مر چکا ہے، تو پھر ایسے لوگوں پر چھوٹے چھوٹے قسم کے جنوں کا بھی غلبہ زیادہ ہوتا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹے جن بھی ایسے لوگوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ایمان میں اضافہ کریں۔ جنوں کے حملوں سے بچنے کے لیے بنیادی طور پر ہم اپنے ایمان کو تازگی بخشنے کی ضرورت ہے، اور ایمان میں مضبوطی لانے کی ضرورت ہے۔ اور ایمان میں مطلب جو ارکان بیان کیے گئے ہیں ان میں بعض ارکان کا تعلق مخلوقات سے ہے، جیسے فرشتوں پر ایمان لانا، اور ویسے ہی اللہ کی جانب سے جتنے نبی بھیجے گئے ہیں سارے انبیاء پر ایمان لانا۔ تو فرشتوں کا تعلق وہ بھی ایک مخلوق ہے، اور نبیوں کا تعلق انسانوں کی مخلوق سے ہے، اور انسانوں میں وہ سب سے افضل و ابتر ہیں، معصوم عن الخطا ہیں، گناہوں سے پاک ہیں۔ لیکن انسان جو عام ہیں وہ گناہوں کے پتلے ہیں، گناہوں میں لت پت ہیں۔ بہرکیف ایمان سے متعلق بہت ساری بنیادی باتیں بیان کی گئی ہیں، لیکن ہمارے موضوع سے متعلق ہمارا بنیادی ایمان کیا ہونا چاہیے؟ میں نے سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 اور 34 آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جنوں اور انسانوں کو کمزور بیان کیا، اور طاقتور صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذوا الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ اے جنوں کی اور انسانوں کی جماعت، تم چاہو اگر تمہارے میں اتنی طاقت ہے تو اللہ کے یہ بنائے ہوئے زمینوں آسمانوں کے کناروں سے نکل کر دکھاؤ۔ اگر تم نکل بھی جاؤ تو وہاں پر بھی اللہ کی ہی سلطنت پاؤ گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس آیت کریمہ سے جو آیت نمبر 3 ہے، اس سے بنیادی طور پر یہ بات معلوم ہوتی ہے، سب سے طاقتور ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اور انسانوں کا اور جنوں کا جو تذکرہ یہاں کیا گیا وہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ کی طاقت کے سامنے انسان، جن اور دیگر مخلوقات کمزور ہیں۔ تو بنیادی طور پر ہمیں اس آیت پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ یہاں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ کوئی جن وہ چاہتے ہوئے انسان کو تکلیف نہیں دے سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، جب تک کہ اس میں اللہ رب العالمین کی اجازت شامل حال نہ ہو۔ کتنا بڑا جن کیا ہو، اپنے سے کسی انسان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بنیادی طور پر اس بات پر ہمیں ایمان لانا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے جنوں سے افضل بنایا ہے، اور جن حقیقت میں موحدین مومنین کے سامنے بڑے کمزور ہیں، مغلوب ہیں، ایک کبھی ان پر غالب نہیں آ سکتے۔ تو اس بات پر بھی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح اس سلسلے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ مومن کون ہوتا ہے؟ وہ صرف اللہ رب العالمین سے ڈرنے والا ہوتا ہے، کسی سے ڈرنے والا نہیں۔ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے کوئی معاملے پیش آ جائیں، فوراً ہم کیا سوچتے ہیں
کہ یہ جنوں کی طرف سے ہے، یہ جادو کا اثر ہے یا بری نظر کا اثر ہے، پھر اس کے بعد اتنے ڈرنے لگتے ہیں، اتنے ڈر محسوس کرنے لگتے ہیں کہ طرح طرح کے شرکیہ کام شروع کر دیتے ہیں، بدعات والے کام شروع کر دیتے ہیں، اور یہ شرک اور بدعات کے دلدل میں آپ کو پھنسانے کے لیے بسا اوقات جنوں کی طرف سے اس طرح کی آپ کے ساتھ کھلواڑ، اس طرح کی کوششیں جاری رہتی ہیں۔ اور مومن کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ آئیے اللہ رب العالمین کے ایک فرمان کے مطابق ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم میں کون مومن ہے اور کون مومن نہیں ہے، کون اللہ سے ڈرنے والا ہے اور کون اللہ کو چھوڑ کر جنوں سے اور اس طرح کی چیزوں سے ڈرنے والا ہے۔ اس کا اندازہ بخوبی ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین، کہ جو شخص مسجد کو آباد کرنے والا ہوتا ہے، اللہ پر ایمان رکھنے والا اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والا، نماز قائم کرنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرنے والا نہیں، فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور در حقیقت یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں، ایسے ہی لوگوں کو ہدایت ملے گی۔ اس آیت کریمہ پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ کی مساجد کو آباد کرنے والے کون ہیں؟ یہی مومنین جو اللہ پر ایمان رکھنے والے، آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والے اور نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنے والے، یہ لوگ کون ہیں؟ مساجد آباد کرنے والے، اور فی الحقیقت یہی مومن ہیں۔ تو اب ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، ہم کہاں تک مساجد کو آباد کر رہے ہیں، کہاں تک اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان ہے، اور کہاں تک ہم نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ کے معاملے میں کہاں ہم ڈنڈی مار رہے ہیں۔ ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں، پیچھے ان چیزوں میں اگر کمی بیشی ہو رہی ہے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، یہ صفت ہمارے اندر مفقود ہو جائے گی۔ پیچھے کی کوالٹیز اگر ہمارے اندر ہیں تو وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ کے صف میں ہم بھی آئیں گے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنے والے۔ بنیادی طور پر یہ باتیں ہمیں اپنے ایمان کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اور آج موجودہ زمانے میں جو خواتین، جو مرد جنوں سے ڈرتے ہوئے شرکیہ کام، بدعاتی کاموں کو اپنا رہی ہیں یا اپنا رہے ہیں، یہ صرف اور صرف مساجد کو آباد نہ کرنے کی وجہ سے، اور اللہ کا ڈر اور خوف ان کے دلوں سے اتر چکا، پھر ان کے دلوں میں جنوں کا ڈر غالب آ گیا، جادو کا ڈر غالب آ گیا، بری نظر کا ڈر غالب آ گیا۔ یہ چیزیں حق ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ چیزیں کتنی طاقتور کیوں نہ ہوں، ایک مومن توحید پرست کے سامنے یہ چیزیں کمزور ہیں۔ میرے بھائیوں، بنیادی طور پر یہ بات میں بتا رہا ہوں کہ شیطان بڑا کمزور ہے، بڑا ہی کمزور ہے۔ شیطان اور اس کے جو بھی حیلے، بہانے، حملے جو کچھ بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کمزور بیان کیا۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً جو شیطان ہے، شیطان کے حملے، شیطان کی کارکردگی، یعنی شیطان سراپا پورا کا پورا کمزور بنایا گیا، وہ ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اب وہ جس نسل سے ہے وہ نسل بھی کمزور ہی ہے۔ کس کے سامنے؟ ایمان والوں کے سامنے، موحدین کے سامنے۔ اگر ایمان اور توحید ہمارے دلوں سے چلی جائے تو پھر یقین مان لیجئے کہ ان کی طاقتیں ہم پر غالب آئیں گی۔ یہ بنیادی طور پر یہ بات مان کر چلیں۔ دیکھیے، شریعت مطہرہ میں چند ایسے اذکار، چند ایسے کام بیان کیے گئے ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے انسان جنوں کے حملوں سے بچ سکتا ہے۔ اور جن حملہ کیوں کرتے ہیں، میں نے پچھلے جمعہ میں بیان کیا تھا کہ اس کی وجوہات ہیں۔ بنیادی طور پر پہلی وجہ یہ کہ جن جو ہیں انسان کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، انسان کو صحیح راہ سے غلط راہ کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے آج آپ دیکھ لیں، بہت سارے لوگ چھوٹی موٹی بیماریوں پر درگاہوں، مزاروں، آستانوں پر چلے جاتے ہیں اور اپنے گھروں میں ناریل، لیمو، ہری مرچ، لال مرچ بنا دیتے ہیں
اور یہ ساری ایمان کی کمزوریاں ہیں، اور ایسے مقاصد میں شیطان جن کافی حد تک کامیاب ہو رہے ہیں انسانوں کی گمراہی کو لے کر، اور ان کے پریشان کرنے کی ایک وجہ یہ کہ انہیں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ جیسے ہم کسی کو پریشان کر کے خوشی محسوس کرتے ہیں، انسانوں میں بھی ہیں، ایسے ہی جنوں میں بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو، انسانوں کو پریشان کر کے وہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اس طرح کے کچھ ریزنز ہیں جس کی وجہ سے جن انسان کو پریشان کرتا ہے۔ اب دیکھیے چند امور میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، ان کا تعلق دو ناحیے سے ہے۔ پہلا یہ کہ بعض امور، بعض اعمال ایسے ہیں جو حملہ ہونے سے پہلے ہمیں کرنا ہے، جنوں کے حملے سے پہلے احتیاطی تدابیر کے نام پر، یعنی تیلگو میں اگر کہیں تو مندو جاگرتا، احتیاطی تدابیر کے طور پر یہ کام ہمیں کرنے ہیں۔ اور دوسرا ناحیہ، دوسری ناحیے سے وہ اعمال جو حملہ ہونے کے بعد کیے جاتے ہیں۔ کسی کے اوپر جن کا حملہ ہو گیا تو اب اس کے لیے کیا علاج ہے؟ تو دونوں ناحیوں سے چند باتیں آپ کے سامنے بنیادی طور پر میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ویسے تو اس میں کافی باتیں ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، تو تقریباً 10 یا 11 ایسے کام آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہوں گا جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے، ہر خاتون کے لیے ضروری ہے، اور یہاں تک کہ بچوں کے لیے بھی اس کی عادت ڈالنا چاہیے، کیونکہ بچپن میں جیسی تربیت ہم بچوں کی کرتے ہیں، بچے بڑے ہونے کے بعد، بوڑھے ہونے کے بعد اسی تربیت پر قائم رہتے ہیں۔ لہذا بچوں کو بھی اس کا پابند بنائیں تاکہ وہ بھی اپنے مستقبل میں جنوں کے حملے سے محفوظ رہ جائیں۔ ان میں پہلی چیز، جیسا کہ میں نے تمہیدی طور پر ذکر کی ہے، وہ یہ کہ انسان کو اپنی توحید اور اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے۔ جو انسان اپنی توحید اور اپنے ایمان میں اضافہ نہیں کرتا تو اس کا ایمان کمزور ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے کہ اس کا دل شرک اور بدعات کو بھی ایکسپٹ کرنے لگتا ہے۔ جو انسان شرک اور بدعات کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے، اس کے لیے ضروری نکتہ یہ ہے کہ وہ ان کاموں سے توبہ کرے، ان چیزوں سے توبہ کرے، اپنے آپ کو خالص توحید پرست بنائے، خالص اللہ کی عبادت کرنے والا، خالص اللہ رب العالمین کے لیے اپنی زندگی گزارنے والا، اپنی نظر و نیاز، اپنی ہر عبادت، اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنا صدقہ و خیرات خالص اللہ رب العالمین کے لیے وہ اگر کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کا حامی و ناصر بن جائے گا، اس کا مددگار بن جائے گا، اور اللہ جس کا مددگار بن جائے، یقین مانیے کوئی طاقت اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ رب العالمین کو اپنا لو، اور اللہ جس کا محافظ بن جائے کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی اور میرا جینا، میرا مرنا، ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو اس آیت کے مصداق ہمیں بننا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ چیزیں، یہ غلیظ طاقتیں، کمزور طاقتیں ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اس کے برعکس اگر دیکھا جائے، آپ دیکھ لیجئے اس روئے زمین پر، ابھی موجودہ حالات کے اعتبار سے دیکھیں، اس روئے زمین پر سب سے زیادہ غلاظت، سب سے زیادہ گناہ، سب سے زیادہ عریانیت، سب سے زیادہ بے حیائی، سب سے زیادہ ننگا پن اگر کہیں عام ہے تو وہ درگاہوں، مزاروں، آستانوں میں۔ آپ جا کر دیکھ لیجئے کتنی خواتین وہاں ہوتی ہیں، اپنے بالوں کو کھلے چھوڑی ہوئی بیٹھی ہیں اور طرح طرح کے ناز و نخرے کرتے بیٹھی رہتی ہیں، سر ہلاتی رہتی ہیں، بدن ہلاتی رہتی ہیں، کوئی ادھر سے ادھر لوٹ رہی ہے، ادھر سے ادھر لوٹ رہی ہے۔ یہ سارے تماشے درگاہوں میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ درگاہ جو ہیں اولیاء کے نام پر سب سے بڑے گناہ کے اڈے بنائے گئے ہیں۔ اولیاء کے نام پر، اللہ کے ولیوں کے نام پر درگاہ بنائی جاتی ہے، لیکن اس درگاہ میں ایسے ایسے کام ہوتے ہیں جن کا تعلق اسلام سے ذرہ برابر بھی نہیں ہوتا۔ مسلمانوں کا کام تو ہو ہی نہیں سکتا۔ ایسے ایسے کام یہاں جب ہوتے ہیں تو ایسے گندی جگہوں پر جنوں کا زیادہ بسیرا ہوتا ہے، اور روئے زمین پر سب سے پاکیزہ، سب سے افضل، سب سے ابتر، بہترین جگہ اگر کوئی ہے تو یہ اللہ کی مساجد ہیں، اللہ کی مسجدیں ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روئے زمین پر سب سے بہترین جگہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کی مساجد ہے۔ اللہ کی مساجد سے جتنا تعلق مضبوط کر لو گے اس طرح کے حملوں سے آپ اتنے ہی محفوظ رہ جائیں گے۔ بہت سارے لوگ جمعرات کی حاضری کے نام پر درگاہوں مزاروں جاتے ہیں اور وہاں پر ہر قسم کا عاصی قسم کا جن وہاں ہوتا ہے، نافرمان قسم کا جن اور جنات وہاں ہوتی ہیں، اور یہ جب کسی حسین عورت کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی خوبصورتی پر فدا ہوتے ہیں، تو پھر یہ جن اس کا عاشق بن جاتا ہے، فوراً اس پر حملہ کرتا ہے اور اس عورت کے بدن میں وہ اپنے آپ کو سرایت کر کے اس کو پریشان کرنے لگتا ہے۔ اس کی ازدواجی زندگی یعنی اس کی شادی شدہ جو زندگی ہے اس سے وہ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ شادی والا معاملہ ہو ہی نہیں سکتا، ایسا اس کو ستانا شروع کرتا ہے۔ بہت سارے لڑکیوں کو آپ دیکھے ہوں گے، کسی کی عمر 40 برس، کسی کی 45 برس کو بھی پہنچ جاتی ہے لیکن شادی نہیں ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ان وجوہات میں بنیادی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے شرک اور بدعات کی نحوست سے ایسے جن ان کے اندر حاوی ہو جاتے ہیں اور ان کا حملہ حاوی ہو جاتا ہے، اور یہ جن اس عورت کا عاشق بن جاتا ہے، دوسروں سے نکاح کرنے نہیں دیتا۔ تو یہ ایک طرح کا حملہ ہے۔ اور اسی طرح عرس میلے کے نام پر بہت سارے درگاہوں میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پانی میں ڈبکی لگانے کا بھی ایک سسٹم ہوتا ہے، جیسے ہمارے اس سرزمین پر مشہور ہے، اور اس تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ مجھ سے بہتر آپ جانتے ہیں۔ اور یہاں پر جب خواتین پانی میں اپنا بدن لے کر ڈوبتی ہیں، پھر جیسے ہی اٹھتی ہیں، یہ عریانیت، بے حیائی، ننگاپن، جس کو دیکھ کر نافرمان قسم کے جن اس پر حملہ کر جاتا ہے۔ اور ایسے کئی واقعات ہو رہے ہیں، اور آج جتنے کیسز، جتنے حادثے ہمارے پاس آتے ہیں ان میں 95% لوگ یہی مشرک اور بدعتی ہوتے ہیں۔ ان کا تعلق درگاہوں مزاروں سے ہوتا ہے، اور یہ درگاہ مزار کیا ہے؟ ولی کے نام پر بنائی گئی ہے، اور وہاں پر اس طرح کے شیطانی کام ہوتے ہیں، اور وہاں پر جعلی بابا بیٹھا ہوا ہے، نقلی ڈپلیکیٹ، اور وہ تعویذ بانٹ رہا ہے، اپنی دکان چلا رہا ہے۔ اور تماشا تو یہ ہوا کہ بہت سارے گھروں میں جب اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں تو بچے بچیوں کو لے جا کر یہاں رکھتے ہیں، درگاہوں کے اندر رکھ دیتے ہیں، اور یہ سب سے آپ یعنی بچوں کو الٹا لے جا کر آپ دریا میں ڈال رہے ہیں، ایسا سمجھیں، ان کا علاج کیے بغیر الٹا لے جا کر آپ آگ میں جھونک رہے ہیں، تو ان کا علاج کیسے ممکن ہوگا؟ تو ایسے بہت سارے واقعات آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ سب سے پہلی چیز انسان کو توحید پرست بننا ہے، اور اپنے توحید میں اخلاص و للہیت لانے کی ضرورت ہے، خالص اللہ کے لیے اپنی عبادتوں کو کرنا، اور اسی طرح اپنے آپ کو ایمان کے رشتے سے زیادہ قریب تر کرنا۔ یہ انسانیوں کو طاقتور بناتا ہے، اور جنوں کے کتنے مضبوط حملے کیوں نہ ہوں اس پر کوئی اثر نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ سبحان اللہ، کیا پیاری بات اللہ سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے۔ جس کسی نے طاغوت کا انکار کیا، طاغوت کیا ہے میرے بھائیوں؟ طاغوت ہر وہ چیز ہے جو آپ کو اللہ کی عبادت سے چھوڑ کر دوسری عبادت کی طرف دعوت دے۔ مثال کے طور پر ایک درخت ہے، آدمی درخت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، تو یہ درخت کے لیے سجدہ ہوا، سجدہ جبکہ اللہ کے لیے تھا۔ اللہ کی عبادت سے پھیر کر اپنی عبادت کی طرف دعوت دے، وہ ہر چیز طاغوت ہے۔ اور اس میں صرف اشیاء نہیں، چیز نہیں، بلکہ انسان بھی شامل ہیں۔ کوئی انسان اللہ کی عبادت سے لوگوں کو پھیر کر اپنی عبادت کی طرف دعوت دے، یہ طاغوت ہے۔ اور آج درگاہوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت سے پھیر کر اپنی عبادت کرواتے ہیں، اللہ کے سجدوں کو اپنے لیے کر لیتے ہیں، اللہ کی نظر و نیاز کو اپنے لیے کر لیتے ہیں۔ تو یہ سارے لوگ طاغوت میں شمار کیے گئے ہیں۔ جتنے ہندوؤں کی مورتیوں کو آپ تصور کرتے ہیں طاغوت میں، ویسے ہی یہ لوگ بھی، یعنی ان کا بھی مقام کلمہ پڑھنے کے باوجود ویسا ہوتا ہے۔ تو لہذا ہر قسم کے طاغوت کا انکار کرنا، ان کو ریجیکٹ کرنا اپنے دل سے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر کامل ایمان رکھنا، ایمان لانا،
یہ دو چیزیں کوئی آدمی کر لے اللہ تعالیٰ اسے ایک مضبوط کڑا عطا فرمائے گا، مضبوط کڑا عطا فرمائے گا، اور جس کو یہ مضبوط کڑا مل گیا وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا، اللہ اس کا محافظ بن گیا۔ اب آپ سوچئے ہمارے ایمان میں اگر کمی اور ہم طاغوت سے محبت کر رہے ہیں تو پھر یہ حملے ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں کرتے؟ برابر اثر کریں گے۔ تو پہلی چیز ہے آدمی کو توحید پرست بننا ہے، موحد بننا ہے، مومن بننا ہے، اور شرک کی غلاظت سے اپنے آپ کو پاک و صاف کرنا ہے، بدعتوں سے دور ہونے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز ہے وقتاً فوقتاً جنوں سے اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا، یعنی شیطان سے تو ہم پناہ طلب کرتے ہی رہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں شیطان مردود سے، تو یہ تو کرتے ہی رہتے ہیں۔ بسا اوقات آدمی کہیں نئی جگہ پر چلا گیا اور اس کو وہاں اسٹے کرنا ہے، وہاں رات گزارنا ہے، یا پھر تھوڑا دیر ہی صحیح دن کے وقت میں تھوڑی دیر ہی صحیح اس کو وہاں آرام کرنا ہے، ایسے وقت میں وہ اللہ کی پناہ طلب کرنا چاہیے اس طرح کے شیطانی قسم کے جنوں سے۔ دعا بتلائی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا اہتمام خود کیا اور صحابہ کو کرنے کا حکم دیا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ سبحان اللہ، بڑی بہترین اور مختصر لیکن جامع ترین دعا ہے۔ زمانے جاہلیت میں لوگ سفر کے ارادے سے نکلتے تھے اور کبھی کبھی جنگلوں وادیوں میں ان کا قیام ہوتا تھا، اور وہ وادی میں جب کھڑے ہوتے تو گھبراتے ڈرتے، یہاں کوئی جن ہوتا تو ہمیں نقصان پہنچاتا۔ ایسا ہوتا بھی تھا کہ بعض جنوں کی جگہ میں جب جا کر یہ اسٹے کرنے لگتے تو وہاں کے موجود جن ان کو پریشان کرنے لگتے، تو ایسے میں وہ لوگ کیا کہا کرتے تھے کہ اس وادی کا جو جن ہے اور جنوں کا جو سردار ہے ہم تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ کی پناہ، اللہ سے پناہ طلب کرنا ہے، لیکن لوگ کیا کرتے تھے؟ جنوں کے سردار سے پناہ طلب کرتے تھے۔ تو جنوں کا جو بنیادی مقصد تھا انسان کو گمراہ کرنا، اللہ سے توڑ کر اپنے سے جوڑنا، اس جملے سے وہ سردار خوش ہو جاتا، شیطان خوش ہو جاتا، تو پھر انہیں پریشان نہیں کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات معلوم ہوئی، پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، آپ اس طرح نہ کہیں بلکہ آپ اس کا اہتمام کریں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ دعا ہم میں سے ہر مرد اور ہر عورت کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ کبھی کسی کام کے بہانے یا علاج کے بہانے کہیں دوسری طرف ہم سفر کرتے ہیں، ہاسپٹلز میں 2-3 دن رکنا پڑتا ہے، اور ایسی جگہوں پر اس دعا کا اہتمام ضروری ہے۔ اور یہاں میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، خواتین کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے زچگی کا، ڈیلیوری کا، اور جب ڈیلیوری کے بہانے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں 3 سے 4 دن، بسا اوقات 8 دن بھی لگ جاتے ہیں، لیکن ہمارے خواتین اس دعا کا اہتمام ہی نہیں کرتی۔ تو یہاں پر ایسے ایسے حملے ہو سکتے ہیں جو ہماری عقل سوچ بھی نہیں سکتی۔ لہذا کبھی بھی ہاسپٹلز میں اگر آپ کو اسٹے کرنا پڑ رہا ہے، یا رشتہ داروں کی شادیوں میں گئے، اور شادیوں میں عام طور پر قریوں میں، ولیجز میں کیا ہوتا ہے، قریے کی جو اسکول ہے وہ اسکول کو آپ کے لیے مہمان خانہ بنایا جاتا ہے، یا وہاں کا جو شادی خانہ ہے جو کئی دنوں تک صفائی نہیں ہوتی ہے، آپ کو وہاں کا مہمان بنایا جاتا ہے، یعنی وہ اپنی سہولت سے آپ کو مہمان خانہ دیں گے۔ ایسی جگہ میں جب آپ کو رات گزارنا پڑے، آپ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایسی جگہوں میں جو واش رومز ہوتے ہیں، جو باتھ روم ٹوائلٹ ہوتے ہیں، اس میں داخل ہونے سے پہلے کمپلسری آپ دعا پڑھنا چاہیے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ اپنے گھروں کے حمامات میں جانے سے پہلے بھی اس دعا کو پڑھنا ہے، اور باہر جب جا رہے ہیں کہیں پر وہاں تو لازمی پڑھنا ہے۔ تو اس بات کو آپ مان کر چلیں۔ تو اس طرح وقتاً فوقتاً اللہ سے پناہ طلب کرنا ہے، شیطان جنوں سے اللہ کی پناہ میں آنا ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3108 کے تحت بیان فرمائے، اور راوی ہیں سلمان بن سرد۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 لوگ آپس میں جھگڑ پڑے۔
اور جھگڑا اتنا سخت ہوا کہ ان میں سے ایک شخص کا چہرہ لال ہو گیا، سرخ ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگے کہ مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے، اگر یہ بتایا جائے اور اس کو پڑھا جائے تو پھر اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معوذتان کا یہاں ذکر فرمایا۔ معوذتان کیا ہے؟ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہ تیسری چیز آپ لے لیں، یعنی دوسری چیز جو ہے جنوں کی اللہ سے پناہ طلب کرنا ہے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ معوذتان کا اہتمام کرنا۔ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دو اتنی پاورفل صورتیں ہیں، دنیا کی کتنی بڑی سازش تمہارے اوپر کیوں نہ کی جائے، وہ جنوں کی طرف سے ہو یا انسانوں کی طرف سے، یعنی ان دو صورتوں میں جنوں کے حملے سے علاج بتایا گیا، اور اسی طرح جادو کا علاج بھی اس میں موجود ہے، نظر بد کا بھی اس میں علاج موجود ہے۔ یہ دو صورتیں ہر آدمی شروع سے اخیر تک یاد کر لینا، اور اس کو صبح شام پڑھتے رہنا چاہیے۔ میں یہاں پر خواتین سے خاص گزارش کروں گا کہ یہ مسائل اکثر خواتین میں پیش آ رہی ہیں، اس لیے خواتین ان کا کثرت سے اہتمام کریں۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کیا، اور کیسے وقت میں اللہ تعالیٰ کو عطا کی، اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ جادو کا اثر ہوا۔ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا توحید پرست کوئی ہو سکتا ہے؟ آپ سے بڑا مومن کوئی ہو سکتا ہے؟ پھر بھی آپ پر جادو کا اثر ہوا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نبی کے ذریعے امتیوں کو پیغام دینا چاہ رہا ہے، امتیوں کو درس دینا چاہ رہا ہے کہ کبھی ایسا ہو تو تمہارے لیے یہ علاج ہے۔ اپنے نبی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان کی۔ اگلا موضوع ہمارا جب جادو کا ہوگا تو اس پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے یہ بات بیان کریں گے۔ تو اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان صورتوں کا اہتمام کیا جائے۔ تو یہ بڑی پاورفل صورتیں ہیں، ان صورتوں کو ہم پڑھتے رہنا چاہیے فجر کی نماز کے بعد، اور اسی طرح عصر کی نماز کے بعد، صبح میں اور شام میں اپنے ذکر و اذکار میں ان صورتوں کو شامل کر لینا چاہیے۔ تب جا کر آدمی ہر قسم کے حملے سے، ہر قسم کی جو ناپاک سازشیں ہمارے خلاف کی جاتی ہیں، اس سے آدمی محفوظ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح ایک انتہائی اہم بات ہے، قرآن مجید کی ایک بہت ہی بڑی زبردست پاورفل آیت ہے، اپنے عظمت و جلالت کے اعتبار سے بھی قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس کا مقام بہت ہی الگ بیان کیا ہے، اور وہ آیت ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس آیت الکرسی کے سلسلے میں میں یہ بات بتاتا چلوں کہ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آیت الکرسی یاد ہوتی ہے، لیکن بزرگوں کو یاد نہیں رہتی ہے۔ آپ کبھی جائزہ لے کر دیکھیں، اور خاص کر کے تمہارا علاج کرنے کے لیے جو دکان کھول کے بیٹھا ہے یا پاکھنڈی اپنے آپ کو بابا بتا رہا ہے، فقیر، پیر، ولی، جو بھی کہہ رہا ہے، اس کو خود آیت الکرسی یاد نہیں رہتی ہے، اور وہ آپ کا علاج کیا کرے گا؟ اس کو سورہ فاتحہ یاد نہیں ہوتی ہے، آیت الکرسی تو دور کی بات، اور اس طرح کی آیتیں اسے یاد نہیں ہے، وہ آپ کا علاج کیا کر سکتا ہے؟ وہ خود علاج کا محتاج ہے۔ تو ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ قرآن مجید میں سورۃ البقرہ کا یہ حصہ ہے، 3ویں پارے میں پہلے صفحے میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کو ذکر کیا، آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ سبحان اللہ، بڑی جامع اور پاورفل آیت ہے۔ اس آیت کو ہم میں سے ہر کوئی یاد کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 3101 کے تحت بڑی ہی مشہور ترین حدیث لائے ہیں، اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تفصیلی واقعہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مال کی حفاظت کے لیے انہیں مقرر کیے تھے، اور اتنے میں ایک شخص آ رہا ہے، مال چرا کے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو پکڑ لیے۔ پکڑنے کے بعد وہ حیلے بہانے کرنے لگا، میرے بیوی ہیں، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے،
مجھے چھوڑ دو۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا۔ تو اس طرح کا معاملہ جو پیش آیا 3 مرتبہ پیش آیا، اور اس کے بعد تیسری مرتبہ اس شخص نے کہا کہ میں ایک ایسی چیز تمہیں بتاؤں گا، آپ اگر اس کا اہتمام کریں گے، رات میں اگر پڑھیں گے، یقین مانیے صبح تک اللہ کا ایک فرشتہ تمہارے لیے محافظ کے طور پر مقرر کیا جائے گا، اور جس کے لیے اللہ کا فرشتہ سیکیورٹی بن کر آئے، اس کا کون سی طاقت بھی، کچھ طاقت کیا اس کو کمزور کہہ سکتی ہے؟ کوئی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تو یہ بات کہنے کے بعد اس نے اسی آیت کا ذکر فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب سارا معاجرہ بیان کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بتانے والا شخص جھوٹا اور وہ شیطان تھا، لیکن اس نے جو آیت بیان کی وہ بالکل صحیح ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہمیں آیت الکرسی پڑھنا چاہیے، خاص کر کے رات میں سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سونا چاہیے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ دیکھیے رات میں بہت سارے لوگوں کے عجیب و غریب مسائل ہوتے ہیں، جیسے ہی سو رہے ہیں ڈراؤنی خواب انہیں نظر آ رہے ہیں، اور بچے نیند میں رو رہے ہیں اور چیخ مار کر اٹھتے ہیں، ڈرتے ہیں، خود بڑے لوگوں کے ساتھ بھی نیند میں جھٹکے لگتے ہیں، اور ان کے اوپر بھاری محسوس ہوتا ہے، وزن محسوس ہوتا ہے، طرح طرح کی پریشانیاں خاص کر کے خواتین کے ساتھ زیادہ پیش آتی ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو آیت الکرسی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بڑی پاورفل اور طاقتور آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین کی ساری توحیدیں بیان کی گئی ہیں، ساری توحید کی جتنی قسمیں ہیں، ربوبیت، الوہیت، اسماء و صفات، ساری توحیدیں اس آیت میں اللہ رب العالمین کی بیان کی گئی ہیں، اور اللہ کی بہترین تعریف اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ اور جب یہ چیز آپ پڑھ کر سوئیں گے تو کوئی جن، کوئی بری طاقت آپ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتی۔ اسی طرح 5ویں چیز ہے، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعہ میں بھی اس کو ذکر کیا تھا، اور وہ ہے سورۃ البقرہ کی تلاوت۔ اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ اور یہاں پر میں یہ باتیں جو بیان کر رہا ہوں، اس کے لیے انتہائی اہم چیز یہ ہے کہ آپ کو نمازوں کا پابند بننا ہے، نمازوں کا پابند۔ آگے وہ بات آنے والی ہے، بغیر نماز پڑھے آپ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کا ایمان ہی سورہ بقرہ پر نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، کوئی فائدہ نہیں۔ اور لوگ آ کر کہتے ہیں کہ آپ بتائے تھے سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے، ہم پڑھ رہے ہیں، 3 دن سے پڑھ رہے ہیں، کوئی 7 دن سے، کوئی 20-21 دن سے پڑھ رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو فائدہ کیوں ہوگا بھائی؟ تیرا دل اللہ کے ایمان سے خالی ہے، اللہ کا ایمان، اس کا یقین تیرے دل میں ہے ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے تیری مدد کیسے ہو سکتی ہے؟ تو پہلے اپنے دل کو اللہ رب العالمین کے ایمان اور اس کی توحید سے جوڑنا، اور اپنے آپ کو اس کے شرائط، اس کے باتوں کے مطابق جھکانا، یعنی عبادتوں میں، نمازوں میں وغیرہ اپنے آپ کو ڈھالنا، پھر اس پر، ان باتوں پر عمل کریں تو آپ دیکھ لیں انشاءاللہ اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ آپ کو بہت جلد ملے گا۔ تو گھروں میں، دکانوں میں، ہر جگہ سورہ بقرہ کی تلاوت کا اہتمام کریں، سوائے قبرستان وغیرہ کے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک روایت ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 780، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ کیا مطلب؟ گھروں میں قرآن کی تلاوت اگر نہیں کریں گے تو وہ گھر قبرستان کی مانند ہے۔ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اور قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ قبرستان میں یہاں 2 باتیں معلوم ہو رہی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، سورۃ البقرہ کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ گھر قبرستان کی مانند ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہو رہی ہے کہ قبرستان میں جو لوگ فاتحہ خوانی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، قل هو اللہ کی سورت پڑھ رہے ہیں، پھر میت کو بخشوا رہے ہیں، یہ اس حدیث کے خلاف عمل ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت قبرستان میں نہیں ہوتی۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں۔ تو جو لوگ 3 قل پڑھ کر قبر پر بخشنے کے لیے جا رہے ہیں، فاتحہ پڑھ کر بخشنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ ساری امور بدعاتی امور ہیں، ان چیزوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ تو گھروں میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنا یا پھر اس کی تلاوت کو سننا، یہ آپ کے گھروں سے جنوں کی طاقت یا جنوں کے حملوں کو دور کرنے والی چیز ہے۔ تو یہ اس چیز کا بھی خاص اہتمام کریں۔ اور اسی طرح ایک 7ویں چیز ہے، انتہائی اہم اور
اس چیز کو لے کر بہت سارے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہ ہے کثرت سے ذکر کرنا اور استغفار کرنا، کثرت سے ذکر و اذکار، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہنا۔ اللہ رب العالمین کو یاد کرنا یہ آپ کے لیے سیکیورٹی کا کام کرتا ہے۔ ایک صحابی سے ایک واقعہ پیش آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ میں راستے میں جا رہا تھا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے۔ ہوتا ہے نہیں؟ آج بھی بہت سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ ساری چیزوں کا حل اسلام میں موجود ہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ اسلامی تعلیمات کو سمجھیں، اس پر عمل کریں۔ اب ہمارا مزاج کیا ہے؟ ان تعلیمات پر عمل کرنے کا نہیں ہے، ساری چیزیں ریڈی میڈ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں اور نقصان پر بھی بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو یہ بات کو سمجھیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا محسوس ہونے لگا میرے پیچھے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے اور وہ مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہا ہے، اور میں وہاں پر فوراً دوڑنے لگا، بھاگ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کیوں بھاگے؟ آپ کو بس اتنا کرنا تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اللہ کو آپ یاد کرتے، اللہ کی تکبیر بلند کرتے تو وہ بھاگ جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی۔ اس لیے آپ کو جب کبھی ایسے کوئی چیزیں، ایسے وسوسے آپ کے ذہن میں آئے، آپ فوراً اللہ کا ذکر شروع کریں یا پھر استغفار کریں، اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے عاجز بیان کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اے اللہ میں بہت بڑا گنہگار ہوں، میری مغفرت فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اگر اس طرح کہیں گے اللہ فوراً آپ کی مدد فرمائے گا۔ تو یہ چیز ہوئی۔ اور ایک چیز ہے انتہائی اہم چیز، وہ 8ویں چیز ہے، کبھی بسا اوقات گھروں میں عجیب و غریب آوازیں، عجیب و غریب شرارتیں سننے اور دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایسے وقت میں ایک علاج بیان کیا گیا کہ اذان کے کلمات کو بلند آواز سے کہا جائے، یعنی نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے، اذان اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ میں نے پوری اذان کیوں کہی؟ عام طور پر اذان ہوتی ہے نماز کے لیے تو ہم لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں، اب آپ توجہ سے سن رہے ہیں اس لیے میں نے اذان کے پورے کلمات کہے۔ اور ایک بات، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اذان دیتے ہیں، ہمارے بڑے لوگوں کو اذان دینے نہیں آتا۔ اذان دینے اس لیے نہیں آتا، دو وجہ، ایک شرم ہے، شرم کی وجہ سے اذان نہیں دیتے، دوسرا یہ کہ اذان کے کلمات ہی یاد نہیں ہیں، اور شرم کی وجہ سے اگر اذان نہیں دے رہے ہیں تو آپ صرف ثواب سے محروم ہوں گے۔ اگر آپ اذان کے کلمات یاد ہی نہیں کیے ہیں تو گنہگار بنیں گے۔ تو لہذا اذان یاد ہونی چاہیے، ہر آدمی کو اذان یاد ہونی چاہیے۔ دن میں 5 مرتبہ مؤذن اذان کے کلمات بلند کرتا ہے، اس کے باوجود ایک مسلمان کو اذان یاد نہ ہو، اس سے بڑا بے شرم مسلمان کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ یقین مان لیجئے، میں نے کئی مسلمانوں کو دیکھا ہے، کسی کی 40 کسی کی 50 کسی کی 60 سال کی عمر، لیکن اذان کے کلمات یاد نہیں ہیں، اور اذان کے لیے کبھی آگے بڑھانے کی کوشش کیا ہے، مولانا اذان نہیں آتی، مجھے ڈر ہے بیچ میں اٹک جاتا ہوں یہ باتیں۔ ایک مسلمان، وہ بھی بڑی عمر کا آدمی، اس سے بڑا بے شرم اور کون ہو سکتا ہے بھائی؟ ایک گانا ایک مرتبہ سن لو ماشاءاللہ میوزک کے ساتھ زبان پر آ جاتا ہے، لیکن اذان جیسی چیز، آئیے اس کی کیا فضیلت ہے ہم دیکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش آیا، اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر اپنی صحیح مسلم میں حدیث نمبر 380 پر 9 کے تحت بیان کیے ہیں۔ سہل بن ابو صالح بیان فرما رہے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے باپ نے مجھے بنو حارثہ کے باغ کی طرف بھیجا کسی کام سے، اور وہاں جانے کے بعد میرے ساتھ میرا دوست یا میرا غلام تھا۔ وہاں ہم پہنچے تو اچانک کسی نے اس کا نام لے کر پکارا، اس کا نام لے کر، اور اس آواز کو دونوں نے سنا، اور ان کا جو غلام یا دوست ہے، وہاں دیوار تھی، دیوار چڑھ کر بھی دیکھا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ شرارت، جنوں کی شرارت ایسی بھی ہوتی ہے
کہ کسی کا نام لے کر پکار کر اس کو پریشان کرتے ہیں. ابھی بھی کبھی کبھی اس طرح کی آواز سنائی دیتی ہے، آگے پیچھے دیکھ رہے ہیں کوئی نظر نہیں آ رہا ہے. تو جنوں کی یہ شرارت ہوتی ہے، اس طرح شرارت کر کے وہ اپنے آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں. تو یہی واقعہ ان دو صحابہ کے ساتھ پیش آیا، ان دو لوگوں کے ساتھ پیش آیا، اور وہ فوراً اپنے باپ کے پاس جا کر سہل بن ابو صالح اپنے باپ سے یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. ان کے باپ کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ آپ کے ساتھ پیش آنے والا ہوتا، اس کا علم مجھے ہوتا، میں نہیں بھیجتا. اور میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان کرتے ہوئے سنا. وہ بیان کر رہے ہیں کہ جب کبھی ایسا معاملہ ہو یا پھر ایسے ہی عام طور پر اذان کی تکبیر بلند کرنا چاہیے، اذان دینا چاہیے. کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث میں بیان فرما رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اذان ہوتی ہے، اذان کی آواز جتنی دور تک پہنچتی ہے اتنی دور تک یہ شیطان یا اس کے جو کارندے ہوتے ہیں وہ ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگیں گے. کیا کرتے ہوئے؟ ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگیں گے. اذان کے کلمات اتنے پاورفل ہیں، لیکن ایک مسلمان کو اذان ہی یاد نہیں ہے. خواتین کو بھی اذان کے کلمات ایسے وقت میں کہنے کی اجازت ہے کہ ایسے کچھ مسائل پیش آئیں. اور ایک چیز ہے، نماز اور قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں. جتنا نمازوں کے آپ پابند رہیں گے، جتنا تلاوت کے آپ پابند رہیں گے، اتنا ہی یہ حملوں سے آپ محفوظ ہوں گے. آخری چیز میں بیان کر کے اپنی بات ختم کر دوں، وہ ہے ایک وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ بڑا جامع اور پاورفل وظیفہ ہے. جنوں کے حملے سے بچنے کے لیے، جادو کے اثر سے بچنے کے لیے، بری نظر سے بچنے کے لیے یہ وظیفہ. اور یہ صبح میں فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھنا ہے. اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نمبر 3119 کے تحت اس روایت کو بیان کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کے دن میں ایک مرتبہ اس وظیفے کا اہتمام کرتا ہے اس کے لیے بڑی بشارتیں ہیں. سبحان اللہ. اور وظیفہ کیا ہے آپ پہلے سن لیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بڑی جامع اور بہترین دعا ہے، اور یہ دعا ہم میں سے اکثر کو یاد بھی رہتی ہے، لیکن اس کو ہم اہتمام نہیں کرتے، پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتے. جو اس کا اہتمام کرے گا اس کے لیے بڑے فائدے ہیں، بڑے فائدے. آئیے اس کے لیے کیا فائدے ہیں دیکھتے ہیں. پہلا فائدہ، جو آدمی دن میں 100 مرتبہ اس وظیفے کا اہتمام کرتا ہے، 10 گردن آزاد کرنے کا اسے ثواب ملتا ہے. بخاری کی حدیث ہے یہ. 10 گردنوں کا ثواب اسے دیا جاتا ہے، اور 100 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھی جاتی ہیں. تیسری بشارت یہ ہے 100 گناہ اس کے مٹا دیے جاتے ہیں. 100 مرتبہ اگر کوئی آدمی پڑھ لے دن میں، تو پہلی خوشخبری یہ ہے 10 گردن اللہ کے راہ میں، یعنی 10 غلام، پہلے جو غلام ہوتے تھے 10 غلاموں کو آزادی دینے کا ثواب اسے ملے گا، اور 100 نیکیاں اس کے کھاتے میں لکھے جائیں گے. 100 گناہ، 100 برائیاں اس کے کھاتے سے ڈیلیٹ کر دی جائیں گی. اور ڈیلیٹ کا مطلب یہ کہ وہ صرف دنیا کے حد تک نہیں، بلکہ آپ کو آخرت میں بھی وہ نظر نہیں آئیں گے، ایسے ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے وہ گناہ. اور اس کے بعد انتہائی اہم بات یہ بیان کی جاتی ہے، اگر بندہ دن میں پڑھ لے، فجر میں پڑھ لے، شام تک اللہ کی جانب سے ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر کیا جاتا ہے شیطان کے حملوں سے بچانے کے لیے. کتنی بڑی بات ہے بھائی. تو یہ سارے تدابیر کس کے لیے ہیں؟ ہمارے لیے، مرد و خواتین کے لیے. ان امور پر، ان اعمال پر اگر عمل کریں گے، انشاءاللہ جنوں کے کتنے بڑے حملے کیوں نہ ہوں ان سے ہم محفوظ ہو سکتے ہیں. اور بات بات پر تعویذ، پلیدے، تغرے، لیمو اور اسی طرح مرچیاں، ناریل وغیرہ کے چکر میں مت پڑیں. اس میں ہم نے لوگوں کو، بڑے بڑے امیروں کو غریب ہوتے دیکھا ہے، فقیر کنگال ہوتے دیکھا ہے، اور اس میں کنگال فقیر باباؤں کو امیر ہوتے دیکھا ہے. تو اس سے آپ بچیں. یہ صرف اور صرف آپ کے جیبوں کو خالی کر سکتے ہیں، آپ کے ایمان کو خالی کر سکتے ہیں، آپ کو شفا کبھی نہیں دے سکتے. شفا قرآن اور حدیث میں رکھی گئی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں. اور اس طرح کے جو بھی طاقتیں ہیں جو ہمارے پیچھے
ناپاک کوششیں سازشیں کرتی رہتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان جنوں کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ان سے بچنے کی اللہ ہمیں یہ تدابیر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوئی اس طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہیں اللہ انہیں سر تا پیر مکمل شفا یابی عطا فرمائے، صحت و عافیت عطا فرمائے، تندرستی عطا فرمائے، ہر قسم کے فتنے سے، بیماری سے، وباؤں، پریشانیوں، مصیبتوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ جب تک دنیا میں رکھے حالت ایمان میں رکھے، توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے، شرک و بدعات اور غلط رسم و رواج سے اللہ ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔